بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو اور آج کے درس کے بعد الحمدللہ ہمارے چینل پر 300 ویڈیوز دروس کا سلسلہ تعداد جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، جس کے لیے ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ مشکلات کے باوجود اور تنگیوں کے باوجود، مخالفتوں کے باوجود اللہ رب العزت کی دی گئی توفیق، ہمت، طاقت، علم اور الفاظ اور سب سے بڑی توفیق اس کے اللہ رب العزت کی دی گئی ان چیزوں سے ہی ممکن ہو رہا ہے۔ یہ جو سفر قرآن و اہل بیت ہے، تعلیمات قرآن و اہل بیت ہے، سفر توحید و ولایت ہے، اور جو قرآنی پیغام ہے، جو دراصل اہل بیت علیہ السلام کا بھی پیغام وہی ہے جو قرآن کا پیغام ہے، اور اہل بیت نے بھی ہمیشہ اسی کا پرچار کیا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کے جہاں شکر گزار ہیں اس توفیق ملنے پر، اس خدمت مکتب اور خادم مکتب کی توفیق ملنے پر۔ وہیں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارے استقامت میں کوئی جو ہے لڑکھڑاہٹ نہ آئے، کوئی ارادوں میں کمی نہ آئے، سستی نہ آئے، اور اسی طرح ہم اس مشن کو، اس تعلیمات کو، ان تبلیغات کو، عقائد حقیقی جو قرآن والے بیت سے ثابت ہیں ان کے پرچار کو، بدعات اور خرافات کے خلاف علمی جہاد کو ہم اسی طرح اللہ رب العزت کی دی گئی توفیق کے سبب لے کر چلتے رہیں۔ یہ ضمن ناانصافی ہوگی، بڑی ناانصافی ہوگی اگر ہم کچھ اپنے مخلصین کا شکریہ ادا نہ کریں، چونکہ بقول مولا کائنات کہ جو اپنے محسن کا ناشکرہ ہے وہ اپنے رب کا بھی ناشکرہ ہے، کہ جنہوں نے ہمیشہ ہمارے اس پیغام کو سمجھا اور اس سے سمجھ لی، سیکھ لی، اور اس کو مطلب آگے نشر و اشاعت کرنے میں کبھی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، کبھی کومنٹس کی صورت میں حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور جب بھی مشکلات آئیں، دھمکیاں آئیں یا اس طرح کی بابت جو بھی معاملہ ہوا، تو یہ سارے مخلصین جو ہیں انہوں نے جناب بغیر کسی سوچ وچار کے ہمیں جو ہے اپنی سپورٹ کا یا اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ہم ان سب کے بھی شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس شکر کے بعد ہم آج جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ قرآن بالکل سچ کہتا ہے۔ جی دیکھیں محترم ناظرین و سامعین، کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ جن کو سب سے پہلے خود تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جب حقیقت آپ کے یہاں ہو جائے یا آپ اس کو تسلیم کر لیں، تو وہ جو حقیقت آپ نے تسلیم کی اور جو آپ نے سمجھا کہ واقعتاً یہ ایسا ہے، خود تسلیم کرنا جتنا مشکل ہوتا ہے کسی حقیقت کو، اس سے زیادہ کہیں مشکل ہوتا ہے کہ اس پیغام کو آگے تک پہنچانا، لوگوں تک پہنچانا، چونکہ لوگوں کی ذہن سازی، تربیت جس عنوان سے ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ گنجائش نہیں ہوتی حقائق کو تسلیم کرنے کی۔ سب سے پہلا جو مسئلہ آتا ہے، اور خاص کر مکتب جعفریہ میں، مکتب تشیع میں، جو آج پاکستان میں خاص کر جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جہاں بات آپ قرآن کی کو سمجھ کے اور اسی کی سپورٹیو معصومین علیہ السلام کی سیرت اور کردار سے کچھ چیزیں لے کے جہاں اپنے پیغام میں حق دینے کی کوشش کی، حقیقی بات کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، وہاں سب سے پہلے جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شیعت خطرے میں پڑ گئی، ناسبی ہے، مقصر ہے، اس نے جناب شیعت میں وہ کر دیا، یہ فلان توہین کر دی۔ خدا نخواستہ آپ دیکھیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی، اللہ رب العزت کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کرنے سے یہ کیسی مطلب ذہن سازی ان لوگوں کی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنے سے، کبریائی بیان کرنے سے توہین اہل بیت کا عنصر نکال لیتے ہیں، خدا نخواستہ معاذ اللہ۔ جی تو جو حقیقت ایک جس کا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن اور قرآنیات پر اس مکتب تشیع میں، خاص کر پاکستان میں، بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر کام ہوا۔ مطلب کہ میں اگر آپ کو صحیح بتاؤں، تفاسیر تو سب نے لکھ ڈالیں، بڑی بڑی جلدوں کی لکھ ڈالیں، 10 جلدیں ہیں، 12 جلدیں ہیں، 7 جلدیں ہیں، 8 جلدیں ہیں، لیکن لوگوں کو پیغام قرآن اور قرآن کے قریب لانے کے لیے جو کام ہوا ہے وہ بہت ہی کم ہوا ہے، بہت ہی سطحی سا کام ہوا ہے۔ کچھ اکابرین بزرگان ہیں جنہوں نے کچھ رسالے، کچھ کتابچے یا بہت زیادہ چھلانگ ماری تو 200 300 250 صفحے کی کچھ کتابیں ایسی لکھیں، لیکن نہ ہونے کے برابر کہ جو قرآن کی طرف متوجہ کریں، جن میں پیغامات قرآنی ہوں، جن میں عقائد قرآنی ہوں، جن میں کھل کے بات کی جائے کہ قرآن جس عقیدے کی سپورٹ کرے گا، مہر لگائے گا، وہ عقیدہ ہم لیں گے، جس کی نہیں کرے گا ہم نہیں لیں گے۔ بدقسمتی سے تفاسیر کا اگر آپ حال دیکھ لیں، مثلا میرے پاس یہ جتنی تفاسیر پڑھی ہیں ان میں ما سوائے قبلہ آیت اللہ محمد صاحب نجفی حافظ اللہ تعالیٰ، ان کی تفسیر کی میں بات نہیں کرتا،
ورنہ جتنی بھی تفاسیر ہیں میں کسی دن انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا، پڑھ کے سناؤں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذیل میں جتنی تفاسیر قبلہ ڈھکو صاحب کے علامہ ہیں، سب میں یقین کریں کہ خام خواہ ضد بنا دی اس آیہ مبارکہ کی جملہ عالی مدد۔ یعنی سب نے تقریباً جو ہے نا، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے اکابر جن کے بڑے بڑے اور تبلیغی اور توحیدی کام ہیں، لیکن یہاں آ کے خدا نہ خواستہ بدقسمتی سے وہ بھی اس پراپوگنڈے کا شکار ہو گئے کہ اگر سیدھی سیدھی بات لکھ دی تو ہماری توحید، مکتب تشیع کی توحید اور برادران اہل حدیث کی توحید میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس خوف سے، اس ڈر سے کہ کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، جو ہم لکھ دیں گے یا جو انہوں نے لکھا ہے وہی ہم اٹھا کے یہاں لکھ دیں گے یا ہماری بات لکھی ان سے، تو پھر تو ہماری خود کی قوم کے اندر ہمارے نہ مجالس ملیں گی اور مقصریت کے فتوے بھی ملیں گے۔ تو میں کم از کم جتنی تفاسیر اب تک پڑھ بیٹھا ہوں سوائے قبلہ محمد صاحب نجفی صاحب کے، یا ایک تفسیر ہے تفسیر الکاشف، وہ میرے پاس ابھی ایز اٹ از پڑھی ہے، ابھی اس کی باری نہیں آئی کہ میں اس کا مطالعہ کر سکوں۔ ان دو کے علاوہ اس کو پڑھا نہیں ہے، اور قبلہ ڈھکو صاحب نے جو بات لکھی ہے وہ تقریباً باقی سب سے تو کم از کم بہتر لکھی ہے اور کھلی لکھی ہے، باقی سب نے اس کا ڈیفینڈ کیا۔ یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت سب کو یہ جملہ جو ہے خطرے میں نظر آیا، شیعت خطرے میں نظر آئی کہ حق کا اقرار کر لیں گے کہ کوئی نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی بخشنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی داد رسی کرنے والا نہیں، ماں سوائے ایک خدا کے۔ یہ جملہ لکھتے ہوئے سب کو جناب وہی جو خوف تھا، جو تقریباً 99.9% ہمارے اکابرین کو رہا، کچھ نے تو اس خوف کے بت توڑے، قبلہ ڈھکو صاحب، قبلہ زیدی برستی صاحب، جناب یار محمد شاہ صاحب، کچھ نے توڑے، لیکن اکثریت کو یہ خوف لاحق رہا کہ جناب اس آیت کی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس میں آ کے صفوں کے صفحے بھر دیے ڈیفینڈ کرنے میں، یہ ہے وہ ہے، چوکے چنانچہ۔ الغرض قرآنیات کے اوپر جو کام ہونا چاہیے تھا وہ بہت کام ہوا۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، آپ میرے اپنے بہن بھائیوں سے میں پوچھتا ہوں، آپ انصاف سے کام لیں کہ کیا یہ انصاف ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے مقام و مرتبہ اور منزلت کو درگزر کرے، نظر انداز کرے اور بالکل سکپ کر دے اور صرف قرآن کا دامن تھام لے؟ ان کے اوپر تو ہماری بے شمار فتاوے بھی ہیں، کتابوں کی کتابیں ہم نے مناظروں کی بھر دی ہیں جی، اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ قرآن اور اہل بیت جب نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں سے متمسک رکھنے کا حکم دیا ہے تو پھر ہمیں صرف قرآن کریم کے حوالے سے اہل بیت کو نظر انداز کر دینا، ان کی بتائی تشریحات کو نظر انداز کر دینا، ان کے علم کو نظر انداز، یہ بھی مناسب نہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو نامناسب ہے، اس پہ تو آپ فتاوے بھی لگائیں، فتوے بھی لگائیں، اس پہ آپ اٹھ کے جناب مناظرانہ گفتگو بھی کریں، آپ ممبر کا، مجلس کا ماحول ہی سارا بدل کے رکھ دیں۔ کیوں کہ جی انہوں نے قرآن تھام لیا ہے، انہوں نے کہا قرآن کافی ہے، انہوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا۔ اب ذرا انصاف سے، حوصلے سے، ہمت سے، دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ اگر یہ اتنا بڑا جرم ہے، مطلب میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو کیا پھر یہ اتنا ہی بڑا جرم یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اہل بیت کا دامن تھام لیں اور قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیں، جبکہ قرآن میں ہی کہا گیا کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ شکایت کریں گے کہ میرے اللہ، میری امت نے نظر انداز کر دیا قرآن کو۔ تو وہ اگر جرم ہے تو کیا یہ جرم نہیں؟ وہاں اگر آپ دعوے اور وہ مناظرے اور مباحثے اور طنزیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو یہاں آپ کو سانپ کیوں سونگ جاتا ہے کہ جنہوں نے صرف اہل بیت، اور وہ بھی اہل بیت کی تعلیمات نہیں، اپنی روزی روٹی منتیں مرادیں مانگنے کے لیے اکثریت نے اہل بیت کا دامن پکڑا ہوا ہے، تو اگر وہ جرم ہے کہ صرف قرآن کافی کہنے والے جو ہیں اور اہل بیت کو نظر انداز کر دینے والے، جن کو ہم کہتے ہیں جی قرآنسٹ اہل قرآن ہے جی، اور ان کے اوپر ہم تنقید بھی کرتے ہیں، اور ان کا الحمدللہ بندہ حقیر خود کئی فورمز کے اوپر ان سے علمی مباحثے کر چکا ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ وہ تو غلط ہیں، تو یہ صحیح ہے جنہوں نے قرآن کو نظر انداز کر دیا بالکل۔ یعنی قرآنسٹ لوگوں نے پھر کہیں نہ کہیں اہل بیت کے حوالے دیے ہوں گے روایات، انہوں نے تو بالکل قرآن کو پڑھنا، کھولنا، سمجھنا، انہوں نے تو ہر چیز سے ہی ہاتھ اٹھا لیا۔ تو آپ بتائیے کہ جرم ایک جیسا ہے، یعنی نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو آقا کریم نے پکڑنے کا کہا، دونوں کا دامن تھامنے کا کہا، لیکن ایک بندہ قرآن پکڑ کے ان کا دامن چھوڑ دیتا ہے، وہ تو مجرم ٹھہرا، لیکن ایک بندہ ان کا دامن پکڑ کے یا ان کے نام پہ قرآن چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر بھی مومن، وہ پھر بھی عزادار، وہ پھر بھی زوار، وہ پھر بھی جناب کیا بات ہے مولا کا منظور نظر۔ مطلب آپ یہ ٹیسٹ کرتے رہا کریں، جو میں نے اکثر آپ کو بتایا کہ آپ کسی یہ شہنشاہ نقوی، علی رضا رضوی، جان شاہ کاظمی کے جو بچے ہیں اور اس طرح کے جتنے مقرر ہیں، علوی شلوی، ان کے مجالس میں جائیں، وہاں پہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ان سے ذرا پوچھیں، ان سے بلکہ کہیں کہ جناب مجھے کوئی دعا دیں، وہ آپ کو دعا دینا شروع کریں تو نوٹ کرتے جائیں کہ کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ رب العزت تیری روزی میں برکت دے، اللہ تجھے زندگی دے، اور کتنے پرسنٹ پھر ایسے سامنے آئیں گے جو کہیں گے مولا حسین تنو سلامت رکھے، مولا غازی تنو کار دوے، تنو بچے مولا علی۔ تو یہ پیغام توحید ہے جو اہل بیت سے ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح آپ ایک ٹیسٹ کر لیں،
اب ان کی مجالس میں جائیں، جتنا مجمع بیٹھا ہے جائیں ان کے سامنے قرآن کھول کے رکھیں، ذرا کھول کے رکھیں، یا ویسے پوچھیں، انہیں پوچھیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں کون کون سے احکامات بتائے ہیں، ان سے پوچھیں سورہ نساء کس کے بارے میں آئی ہے، سورہ نور میں جو ہے پردے کا حکم وغیرہ، کچھ بھی آپ پوچھ کے دیکھ لیں، زیرو جواب۔ تو کیا یہ زیادتی تو ہے کہ قرآن پکڑ کے اہل بیت کا دامن چھوڑ دینا؟ یہ بھی زیادتی ہے، یقیناً ہے۔ تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ اہل بیت کا وہ دامن جہاں تعلیمات نہیں ہے وہ دامن تھام کے اور قرآن کو چھوڑ دینا؟ جبکہ قرآن کے بارے میں اہل بیت اعظام جو ہیں، ائمہ طہار جو ہیں، ان کے فرامین آپ کو کافی ویڈیوز میں بتائے بھی، اور ابھی اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ بتائیں گے، تو آپ خود دنگ رہ جائیں گے۔ یعنی قرآن کو ہم کہتے ہیں خاموش کتاب، مولا علی ناجی البلاغہ میں اس کو امام بتا رہے ہیں، اس کو ایسا بولنے والے بتا رہے ہیں کہ جس کی آواز کبھی مدھم نہیں ہوتی، ایسا رہنما بتا رہے ہیں کہ جو کبھی غلط راستہ نہیں دکھاتا، ایسی روشنی بتا رہے ہیں، ایسا نور بتا رہے ہیں جس کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوتی۔ تو یہ زیادتی نہیں؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، دیگر ائمہ ہوں، یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم ہوں خاتم الانبیاء، وہ اس کو معیار بنا کے جا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی ہماری بات، کوئی حدیث، کوئی روایت تم تک پہنچے لیکن مطابق قرآن نہ ہو، اس کو دیوار پر دے مارو۔ وہ تو پاکیزہ ہستیاں، مقدس ہستیاں اس کو معیار بنائیں، اس کو امام بنائیں، اس کو پیشوا بنائیں، اس کو رہنما اور راہبر بنائیں، اور ہم جناب انہی کے نام پہ بدقسمتی دیکھیے، انہی کے نام پہ اس کو نظر انداز کر دیں۔ صرف مجالس میں پڑھ لیا کل خوانی کی رسم چیلم پہ پڑھ لیا جی، یا بچیوں کو شادی والے دن اس کے زیر سایہ گزار دیا اور ساتھ دے دیا، اور یہ اکیلا ساتھ تھوڑی دینا۔ اس سے زیادہ جو شادیوں میں آپ مومنین کے اس میں جائیں، قرآن سے زیادہ جو چیز سب سے زیادہ خرید کے بچیوں کو دی جاتی ساتھ، وہ تحفۃ العوام ہے۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں کہ جس میں آپ کو مختلف نقش و نگار ملیں گے، یہ نقش اس دن دیکھ لو، کسی سے کوئی ثابت نہیں، نوروز میں یہ ہوا، اس کی یہ فضیلت ہے، یہ نیاز، یہ نظر۔ تو ہمارا جو آج اس ویڈیو کا مقصد ہے یا اس سلسلے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن بالکل سچ کہتا ہے، کیا کہتا ہے، اس کو مختصراً ترجمے کی صورت میں آپ نوجوانوں تک پہنچانا، خاص کر نوجوانوں تک، اور آپ سے التماس کرنا کہ آئیے غور و فکر کیجئے، آئیے قرآن کو نظر انداز کر کے، قرآن کو سائڈ پہ کر کے اہل بیت کا قرب بد نصیبوں ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، میں بھی بد نصیب ہوں اگر میں یہ اس لائن پہ چلا ہوا ہوں کہ جناب مجالس سن لی، اہل بیت کا ذکر سن لیا، قرآن سے ہمارا کیا لینا دینا؟ قرآن ہماری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تو اہل بیت کی سمجھ میں آتا تھا، تو پھر جو اہل بیت نے اس کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کا اور اس کو معیار خاص کر جو قرار دیا، ان کے مطالب کیا ہوئے آپ بتا دیجئے۔ تو چلتے ہیں جی، بسم اللہ کرتے ہیں آج کے اپنے سلسلے کی۔ اور آج سب سے پہلے جو ہم اس سلسلے میں کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ اللہ جل جلالہ کے حوالے سے ہوگی، شان الہی کے حوالے سے ہوگی، توحید الہی کے حوالے سے ہوگی۔ یعنی ان دروس میں ہم صرف آیات قرآنی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ان کا ترجمہ اور آیت کا اور سورت کا نشان، سورت کا نام اور آیت کا نشان آپ کو بتائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ خود اپنے گھر میں قرآن اٹھائیں، ترجمہ اٹھائیں، ان کو پڑھیں، ان کو ویریفائی کریں کہ کیا آپ کو یہاں غلط تو نہیں بتایا گیا، اس کے بعد تفکر کریں، غور کریں۔ جو اصل پیغام ہے قرآن کا بھی، اہل بیت کا بھی، وہ یہی ہے۔ قرآن میں اللہ خود کہتا ہے کہ کیا عقلوں پر تالے پڑے ہوئے، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں، تفکر نہیں کرتے؟ تو بس ہمارا مقصد اتنا ہی ہے، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ ہمارا مقصد اتنا ہی ہے کہ جناب قرآن اور اہل بیت جب دو چیزیں چھوڑی تھیں تو پھر یہ زیادتی کہ قرآن پکڑ کے اہل بیت کو، وہ تو ہم زیادتی گنتے ہیں، سب ہم ان کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں، طنزیں مارتے ہیں، تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ اہل بیت کے نام پہ قرآن کو ہی جناب اکیلا چھوڑ دیا جائے؟ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے سورہ مبارکہ بقرہ، آیت کا نشان 255، اور تیسرا پارہ ہے جی یہ، جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اب اس کی صفات ہیں کہ عبادت جیسی بھی ہوگی، جس عنوان سے بھی ہوگی، جس کو شریعت مقدسہ میں عبادت کہا گیا، وہ صرف اللہ کی ہوگی۔ اسی لیے دعا، عبادت صرف خدا کی، یہ ہمارا موٹو ہے، یہ منشور ہے، یہ پیغام ہے کہ دعا کسی بھی مقدس ہستی سے آپ دعا نہیں کر سکتے، دعا صرف اس کا حق ہے چونکہ عبادت ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 60 جا کے پڑھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کو اپنی عبادت قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہی ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے۔ یہ آیت الکرسی کے اس میں ہے، یہ آپ پڑھتے بھی رہے ہوں گے، اب ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے؟ یہ سب سے بڑا پیغام کہ جو ہم نے خام خیالیاں پالی ہوئی ہیں، ہم نظرداریاں کرتے ہیں، ہم نظر نیاز دیتے ہیں، ہم غم حسین کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، ہماری شفاعت تو ان پہ واجب ہو گئی، وہ تو کریں گے، ہم نے تو کوئی احسان چڑھا دیے اس گھرانے پہ ان کے غموں میں رو کے۔ یہاں قرآن کا پیغام یہ ہے، قرآن کی دعوت یہ ہے، قرآن کا اعلان یہ ہے کہ شفاعت ہوگی، ضرور ہوگی، شفاعت سے انکاری نہیں۔ کوئی بدبختی ہوگا جو شفاعت محمد اور آل محمد اور شفاعت قرآن سے انکار کرے، نہیں، شفاعت ہوگی،
لیکن من ذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ نہیں، ان کے اگلے اور پچھلے تمام حالات کو وہی جانتا ہے، اور کوئی بھی اس کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس قدر اس نے چاہا کروا دیا۔ وہی علم الغیب والی بحث، تو اس کا علم جو ہے ذاتی علم ہے، کلی علم اسی کے پاس ہے، اپنے علم میں سے کوئی اس کے علم میں سے کوئی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا، ہاں مگر جتنا وہ جس کو انبیاء اور رسل میں سے عادیان میں سے جس کو چاہے اتنا وہ بخش دیتا ہے، اور وہ پھر آگے امت تک پہنچتا ہے۔ اچھا جی، اور اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے، اور اس کو ان دونوں کی حفاظت ذرا بھی گراں نہیں گزرتی، بے شک وہ عالی شان اور عظمت والا ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ ال عمران کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور صفت بتاتا ہے کہ وہ وہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اب اس مختصراً آیا مبارکہ میں 3 عقیدے قرآن نے ہمیں دے دیے کہ پیدا کرنا بے جان میں سے جاندار کو، جاندار میں سے بے جان، یہ پیدا کسی قسم کا بھی خلق کرنا جو ہے اسی کی شان، اسی کی صفت۔ اب اس کے مقابل ہم اپنی نام حقیقی شیعت کو سلام نہ یا رسوماتی شیعت کو ڈوبتا دیکھیں تو اس کے مقابل ضعیف روایات لے آئیں، قیاس لے آئیں کہ چونکہ وہ ایسا کرتے تھے، چونکہ جناب عیسیٰ بھی ایسا کرتے تھے، چونکہ عاصب بن برقیہ تخت لے آیا تھا، چونکہ چنانچہ میں اگر آپ رہنا چاہیں تو 100 دفعہ رہیں۔ لیکن آیت قرآن اسی ایک آیت نے واضح کر دیا کہ روزی دینا، جاندار کو پیدا کرنا، دن کو رات کو دن میں داخل کرنا اور دن کو رات میں لے جانا، یہ اسی کے، اور روزی دینا جس کو چاہے بے شمار، یہ اسی کا کام ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ ال عمران آیت نمبر 27۔ اچھا جی، اس کے بعد سورہ مبارکہ ال عمران میں ہی 29 اور 30ویں 2 آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی علم محیط کا مالک ہے، اللہ ہی، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی۔ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ، خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پا لے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت زیادہ دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں کلی علم کا مالک اور وارث، ہر چیز کو جاننے والا، خواہ ظاہر ہوں، خواہ پیشیدہ ہوں، خواہ ماضی کے احوال ہوں، خواہ قیامت تک کے آنے والے واقعات یا قیامت کی، یا کچھ بھی اندازہ ہی نہیں آپ کر سکتے اس کے علم کا، وہ ذات کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو عالم الغیب کہتے ہی اسے ہیں جو خود سے ذاتی جس کی صفت ہو غیب کو جاننا، چونکہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ فلاں، اللہ کے علاوہ بھی فلاں ہستی جو ہے وہ ذاتی طور پہ علم غیب یا عالم الغیب ہے، یعنی اس کی ذاتی صفت ہے، نہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں یہ پیغام ملتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ رب العزت سے محبت کے دعویٰ کرنے والوں کو سورہ مبارکہ ال عمران کی اگلی آیت، یعنی 29 تھی، اگلی 31ویں آیت میں کہا جا رہا ہے کہ آؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیسے محبت کرو، کس راستے سے محبت کرو، وہ بتا دیا گیا۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری یعنی اطاعت کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار قرار پایا اللہ سے محبت کا۔ اب اطاعت رسول، سنت رسول، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے، اس آیہ مبارکہ میں اس کا رد کر دیا گیا، مشروط کر دیا۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو آؤ اطاعت کرو۔ اب اطاعت کے لیے سیرت کو پڑھنا پڑے گا، اطاعت کے لیے آقا کریم، آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، فرامین، سنتیں، سب کچھ ہمیں جاننا پڑے گا اور پھر اپنانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جاننے کے بعد بس ٹھیک ہے جان لیا، نہیں۔ یہاں اس لیے یہ نہیں کہا، اس آیہ مبارکہ میں یہ تھوڑی ہے کہ اگر تم مجھ سے یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کے بارے میں جانو، پڑھو، نہیں، کہا اطاعت، تابعداری، عملی اطاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اگر اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگا نہ مانگنا سکھایا تو آپ کو اور مجھے معاف کیجیے گا کس نے اجازت دی؟ ہم اطاعت میں سے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں کہ قرآن اور اہل بیت دونوں، اب ہم دونوں میں سے کسی ایک کا دامن پکڑ کے دوسرے کو نظر انداز کر دیں، ہمیں کس نے اجازت دی؟ تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار قرار دے دیا، مشروط کر دیا اپنی محبت کے ساتھ۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر سورہ مبارکہ ال عمران کی ہی آیت میں کہا گیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اب جس کے اوپر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، اس آیہ مبارکہ کے تحت وہ ذات صرف ذات الہی ہے۔
کوئی مقدس ہستی جو ہے وہ اس بارے میں نہ کسی نے دعویٰ کیا، نہ ہم کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ اللہ بھی اور یہ بھی نہیں۔ میں نے عرض کی، بارہا عرض کی کہ آپ جب تک توحید کا سفر ادھورا ہے، جب تک آپ اور میں اللہ بھی سے اللہ ہی تک نہیں آتے۔ دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہاں پہ تو اللہ بھی کہنے سے فوراً ہی جو ہے وہ ہم پہ شرک خدا نخواستہ لازم آ سکتا ہے، جیسے خلق کرنا، رزق دینا، زندگی دینا، صحت دینا، مضطر اور پریشان کی دعا سننا، یہ سارے قرآنی فیصلے ہیں کہ اللہ ہی۔ ہاں واسطہ اور وسیلہ آپ ہستیوں کا پیش کریں، کس نے منع کیا؟ اور واسطہ اور وسیلہ، اصل تو واسطہ اور وسیلہ یہ تھا کہ ان کی، جیسے اسی مبارکہ آیت مبارکہ میں کہا گیا، ان کی اطاعت کی جائے، ان سے دین لیا جائے، ان سے قائد سیکھے جائیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کتنا سوکھا کام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضائیں انہوں نے خرید لی ہیں، اللہ تعالیٰ نے امور ان کو تفویض کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز، تو پھر کیا مطلب فرق کیا رہ گیا؟ اللہ بھی اور یہ بھی، ان سے مانگ لیا، اس سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے۔ ان کی جناب وہ کر لی، اللہ کی کر لی۔ یعنی ہم نے بعض دفعہ خود سے، ایک تو ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، بسم اللہ، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے جی، اور اس طرح کی جو ہیں وہ تو بسم اللہ، لیکن کتنے ایسے عنوانات ہیں کہ جن کو ہم نے خود عبادت کا نام دے دیا۔ ابھی میں آپ کو ذاتی تجربہ بتا دیتا ہوں، یہ کسی کتاب کی لکھی بات نہیں ہے، میرا ذاتی مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، ذاتی بحث ہے، کہ کپڑے سے زلجنا کے سم صاف کرنے والا بھی اسی اس میں تھا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، یہ یعنی میرا یہ عمل عبادت میں، لاکھ اس سے سر کھپایا، سارا کچھ کیا، نہیں، اینڈ کہاں پہ ہوا؟ دشمنی پہ۔ یعنی بھرے جلوس میں اس نے نعرے لگانے شروع کر دی، بر مکسر لعنت، اور جو بھی ان کا وہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہم نے کس طرح سے خود ساختہ عقائد گھڑے، رسوماتی چیزیں گھڑی، اور کس طرح سے خوبصورتی سے اوپر ٹانکے لگانے والے بیٹھے ہوئے، یعنی ان غالیوں کو، ان نسیریوں اور ملنگیوں کو سپورٹ دینے والے، ان نرسریوں کو، ان پودوں، ننے پودوں کو پانی دینے والے علماء حق کو ہمارا اسلام جو امامہ پوش ہیں، وہ آپ کو فوراً دفاع میں آتے نظر آ جائیں گے، فوراً ان کو رسوماتی شیعت خطرے میں پڑتی نظر آ جائے گی جہاں بات ایک خدا کی ہوگی۔ خیر، اس کے بعد کہا کہ سورہ مبارکہ ال عمران میں یہ آواز دی کہ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بنا ڈالتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہ دیکھ لیے، اس بابت مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ سلسلے بھی کس ہستی سے جوڑے گئے ہیں، یہ آپ خود سمجھدار ہیں، خود آپ کو اس طرح کے ذکر سننے کو مل جاتے ہو۔ قرآن کا یہ نہیں، قرآن نے جو کہہ دیا وہ لفظ آخر ہے، پتھر پر لکیر ہے کہ اللہ ہی ہے جو تصویریں یعنی شکلیں تمہاری بناتا، اور وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ تو اب قرآنی عقیدہ تو یہ ہے۔ اب اس کے پیرالل، اس کے مقابل آپ کو کوئی عقیدہ ملے کہ اللہ بھی بناتا ہے، یہ بھی، تو پھر اب فیصلہ آپ خود کیجئے کہ آپ نے کس کی سننی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سوچا کریں کہ آیا قرآن مجید کے خلاف یا خدا نخواستہ قرآن مجید سے ہٹ کر کبھی محمد اور آل محمد علیہ السلام کسی چیز کا دعویٰ کر سکتے ہیں، کسی چیز کی طرف دعوت دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، امپاسبل۔ جو آپ کو قرآن کے خلاف کوئی روایت بتائے گا وہ باطل ہوگی، جھوٹی ہوگی، دیوار پر دے مارنے کے قابل ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد سورہ مبارکہ بقرہ سے ہی پھر ایک آیا مبارکہ، اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ تعالیٰ مومنوں کا مددگار ہے، وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور جو منکر ہیں اس کے دوست شیاطین ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں لاتے ہیں، یہی اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بھی سورہ اس کی آیت الکرسی کی جو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سے آگے کی آیات ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے جی۔ تو اب یہاں پہ مومنوں کا مددگار، مومنوں کا دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو، جن سے وہ پیار کرتا ہے، جن پہ نظر رحمت فرماتا ہے، ان کو کیا کرتا ہے؟ تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اب روشنی جو ہے وہ کیا ہے؟ اس نور سے، اس روشنی سے مراد کیا ہے؟ ایک قرآن، اللہ کا کلام، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء سرکار، اور خاتم الانبیاء سرکار کے کہنے کے مطابق بعد از نبی خدا آل محمد علیہ السلام۔ اب یہ کیا کریں گے؟ اللہ کی روشنی کی طرف، یعنی اللہ ان کو جو طریقوں سے روشنی میں لاتا ہے، اب اس کا کیا وہ طریقہ کار ہے؟ اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا مطالعہ کیجئے، سنتوں کو اختیار کیجئے، اور اس کی ضد میں جو چیزیں ہیں وہ ان سے فرار اختیار کیجئے۔ آٹومیٹک آپ کفر کے، جہالت کے اور بدگمانیوں کے اندھیروں سے نکل کر قرآن اور اہل بیت کی روشنی کی طرف آئیں گے، اور یہ روشنی وہی ہے کہ جس کو اللہ نے آن کیا ہے، کہ اللہ نکال کر لاتا ہے تاریکیوں سے اپنے دوستوں کو، اور جو شیاطین کے دوست ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں لاتے ہیں۔ یعنی اب یہ طے ہو گیا کہ جو اللہ قرآن سے دور کرے گا وہ شیطان ہوگا، کیونکہ اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے، روشنی ہے، یعنی یہ روشنی نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کو کسی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، مطلب جہالت کے اندھیروں کو دور کرتا ہے ذکر الہی، اللہ کا کلام، اور اسی طرح اللہ کے نبی اور آل نبی علیہ السلام۔
تو اب جو بھی آپ کو قرآن سے دور کرے گا، صرف اہل بیت کے پاس رہنے کا کہے گا، وہ آپ خود دیکھ لیں کہ وہ آپ کو اس نور سے دور کر رہا ہے جس کو رب العزت آن کر رہا ہے۔ اب میرے محترم ناظرین و سامعین، آج کے درس میں چونکہ ابتدائی درس تھا ہمارا کہ قرآن بالکل سچ کہتا ہے، آج کے درس میں ابھی یہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی، جتنی پیش کی ان کے آپ کو حوالہ جات بتائے، ان کو خود بھی پڑھیے، آگے بھی پڑھنے کی دعوت دیجیے اور تفکر کیجیے۔ یاد رکھیے، میں آپ سے پھر عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے اپنا سارا کچھ داں پہ نہ لگا دیجیے گا قرآن سے دور ہو کے۔ قرآن سے دور بندے کی نہ شفاعت، نہ سفارش، نہ محبت، نہ دوستی، کچھ بھی، سب کہانیاں بن جائیں گی۔ اگر آپ قرآن سے خدا نخواستہ دور ہو گئے تو سب کہانیاں ہو جائیں گی کہ قبر میں آپ کو زیارت نصیب ہوگی، برزخ میں آپ کو اچھا مہمان خانہ ملے گا پاکیزہ روحوں کے ساتھ، اور قیامت میں شفاعت نصیب ہوگی۔ نہیں، الٹا قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے کہ نبی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے، اس امت نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا، تو اہل بیت علیہ السلام کا قرب اس کو حاصل ہو نہیں سکتا جو قرآن سے دور ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا قرب یا قرآن کی سمجھ اور فہم آ نہیں سکتا اگر ہم در اہل بیت سے دور ہیں۔ تو اگر نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ آپ کو اعتماد ہے، یقین ہے، جو کہ یقیناً ہوگا اور ہونا چاہیے، تو پھر قرآن اور اہل بیت، ایسا نہ کیجئے کہ مجالس کے نام پر، مودت اور عشق اور محبت اہل بیت کے نام پر قرآن کو نظر انداز کر دیں، قرآنی پیغامات کو آپ کا میرا یعنی ہم اس طرح کا تاثر دیں کہ ہمارا کیا واسطہ جی، ہمیں تو بس یہ در ملا ہے، یہ مجالس ملی۔ نہیں، جن کے در پہ مجالس پہ آپ جاتے ہیں وہ سب سے پہلی دعوت ہی آپ کو قرآن کی طرف دیتے ہیں۔ یہ بات جھوٹ ثابت کر دے کوئی بندہ، کوئی عالم کا نمائندہ، میں ہر قسم کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ کون سی بات؟ کہ جس کو اہل بیت علیہ السلام کا قرب جو ہے وہ مطلب نصیب ہونا ہے، یعنی چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں کہ میری اس بات کو آپ جھوٹا اور رد کر دیں، میں ہر قسم کی سزا جھیلنے کو تیار ہوں کہ جو قرآن سے دور ہوا اس کو اہل بیت کا قرب نہ یا نصیب ہوگا، نہ آخرت میں ہوگا، نہ قبر میں۔ جو بھی آپ نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، قرآن سے اگر دنیا میں دور رہے ہو، آخرت میں شفاعت تو دور کی بات ہے، تمہیں جھلک تک جو ہے نا نصیب نہیں ہوگی۔ قرآن سے دور رہنے والے کے لیے کوئی گنجائش در اہل بیت پر نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔